وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے نشانی ہے خشک زمین میں یا بنجر زمین میں۔ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے نکالا اس سے غلہ۔ فمنہ یأکلون، پس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل جو ہیں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں بھی اور آگے بھی جو آئیں گی ان میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اور توحید کے دلائل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان مکہ والوں کے لیے زمین میں بھی نشانی ہے۔ تو زمین میں کیا نشانی ہے کہ وہ زمین خشک تھی، یعنی مردہ تھی۔ میتہ عام کہتے ہیں مردے کو، جیسے ہم کہتے ہیں فلانا بندہ مر گیا، تو اس کو میتہ کو خشک زمین کہا جاتا ہے، یعنی بنجر زمین، خشک زمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو کیسے اللہ نے اس کو زندہ کیا؟ یعنی آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی تو زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے غلہ نکالا، تو پس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نباتات انگوریاں پیدا کر دیں، پھر یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے بنا دیے یا پیدا کر دیے ان کے لیے اس میں باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور ہم نے جاری کر دیے ان میں چشمے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس زمین میں باغات بنا دیے کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور پھر ہم نے اس زمین میں چشمے بھی جاری کر دیے۔ تو یہ جو دو پھل ہیں نا، کھجور اور انگور، یہ عرب کی مرغوب غذا تھی، یعنی عرب والے اس کو پسند کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان میں فائدے بہت زیادہ ہیں، یعنی منافع بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دو کا صرف تذکرہ کیا ہے، باقی بھی حالانکہ سب پھل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں یعنی زمین میں چشمے بھی جاری کر دیے۔ تو یعنی چشموں کا پانی میٹھا اور تازہ پانی، صاف ستھرا پانی، وہ بھی ہم نے بنا دیا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں پھلوں سے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا ان کو ان کے ہاتھوں نے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا پس وہ شکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے ان کو بنا کر دی ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، یہ سب کچھ ہم نے ہی بنایا ہے۔ تو یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، یعنی ماں نافیہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے انہوں نے کچھ نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے۔ اگر ماں کو موصولہ لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ تو ہاتھوں سے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انگور تو اللہ نے پیدا کیے، کھجور اللہ نے پیدا کی۔ اب یہ کھجور کو ملک شیک بنا لیتے ہیں، انگور کا یا کھجور کو ملا کر چاٹ وغیرہ بنا لیا جاتا ہے، یا اس کو نچوڑ کر اس کا سرکہ بنا لیا جاتا ہے، شراب بنا لی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تو ان کو یعنی لوگ مختلف طریقوں سے استعمال کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے تو بنایا، اب انہوں نے ہاتھوں کے ساتھ اس کے کئی ایک چیزیں اس کی بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پھر اللہ کا یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ جس اللہ نے ان کو یہ طاقت دی کہ یہ ایسے چیزیں بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ یا دوسرا معنی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو جب کچھ بھی نہیں بنایا تو سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے اپنے آپ خود بنانے کی، یعنی اللہ کی چیزوں کو، تو پھر اس میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر چیز کا جوڑا۔ مما تنبت الارض، اس سے جو اگاتی ہے زمین۔ ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی۔ ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں جن کو وہ جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، انسانوں کا بھی اور حیوانات کا بھی، جمادات کا بھی، ہر چیز کا جوڑا ہے، یعنی آسمان زمین، اسی طرح جنت جہنم،
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نر اور مادہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی انسانوں میں تو ہمیں نظر آتا ہے نا نر اور مادہ، تو جو نباتات ہیں نا ان میں بھی ہے۔ میں ایک دن خود ادھر لینے گیا پپیتا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ نر ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا، میں نے پہلی دفعہ ہی سنا تھا۔ تو کہنے لگا یہ دونوں ہوتے ہیں، اس میں نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایک آدمی نے بھی بتایا کہ یہ ہر چیز میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں دیکھیں گے نا آپ دو انہوں نے پودے لگائے ہوتے ہیں، قریب قریب پودے لگاتے ہیں، آم کا اور امرود کا۔ دوسرے بھی جب لوگ لگاتے ہیں تو قریب قریب اس لیے لگاتے ہیں کہ ایک نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب ہوائیں چلتی ہیں نا تو نر کا جو بیج ہوتا ہے وہ اللہ ہواؤں کے ذریعے اٹھا کر مادہ میں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جو زمین اگاتی ہے اس میں بھی ہے اور ان کی اپنی جانوں میں بھی ہے، یعنی ہم میں تو ہے ہی ہے نا مرد اور عورت، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں بھی ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس چیز میں بھی ہے جس کو وہ یہ جانتے ہی نہیں، یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے پتھر ہیں یا جمادات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں نر اور مادہ، جس کا علم انسان کو ہے ہی نہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل پیش کرتے ہوئے لفظ سبحان استعمال کیا ہے۔ تو سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر نقص، ہر عیب، ہر غلطی سے پاک۔ یعنی کیا مطلب کہ ہر چیز کا نر اور مادہ ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا سبحان الذی، اللہ تعالیٰ پاک ہے یعنی جوڑے سے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ اللہ کی ذات وطر ہے، اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ وطر یحب الوطر، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان استعمال کیا اپنا صفاتی نام، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک صاف ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے، اللہ تعالیٰ صرف اکیلے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب دلائل جو ہیں توحید کے اور اپنی قدرت کاملہ کے بیان کیے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔